اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی کرم نوازی اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم لیکچر نمبر 30 کا آغاز کریں گے۔ صفحہ نمبر ہے 255۔ یہ اب تک آپ کا اتنا تو ذہن بن گیا کہ یہ سارا نظام جو ہے یہ ہمارے اندر ہے، ہمارے شعور میں ہے۔ یہ شعوری نظام فکر، باطنی دنیا، فکری دنیا، اس سارے کا لغوی ایک لفظ میں اگر آپ اظہار کریں تو وہ بنتا ہے شعور۔ اب یہ شعور اور علم لدنی، شعور اور علم لدنی کا کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے؟ اب اس کو بہت مختصر لفظوں میں پہلے تھوڑا سا ایک تعارفی جملہ عرض کر دوں کہ شعور خود کو جس طرح سے آرگنائز کرتا ہے، ارینج کر لیتا ہے، وہ ہمارا شعور بن جاتا ہے۔ اور علم لدنی جو ہے یہ اللہ کی طرف سے انسپائر کیا جاتا ہے، جو کہ خالق ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو کس طرح سے آرگنائز کرنا ہے۔ اب ایک آپ کی چاہت ہے اور ایک اس کی چاہت ہے۔ یہ اس کی چاہت سے مراد یہ ہے کہ ہاؤ ٹو ارینج یور تھنکنگ پیٹرن، اپنے تھنکنگ پیٹرن، اپنے تھنکنگ پیراڈائم کو، اپنے تھاٹ پیٹرن کو کیسا بنانا ہے۔ ایک آپ اپنی مرضی سے بناتے ہیں تو وہ شعور کہلاتا ہے، اور جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گائیڈنس، ریویلیشن یا انسپائریشن کے مطابق بناتے ہیں تو وہ انسپائریشن جو آپ کو یہ گائیڈ کر رہی ہے کہ شعور کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں علم لدنی، یعنی اسے کیسے کام لینا ہے، یوں کہہ لیجیے۔ اس کے لیے حضور مرشد کریم نے کیا بات فرمائی ہے؟ نوع انسانی میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو گھر کے افراد کی توجہ ستر پوشی کی طرف رہتی ہے۔ کہاں رہتی ہے؟ ستر پوشی۔ چھیم ہو رہی ہے، بس چھپاؤ اس کو، غور کریں۔ اور ستر پوشی کے عمل کو اتنی زیادہ مرتبہ دہرایا جاتا ہے کہ چھپانا انسان کی طبیعت کا تقاضا بن جاتا ہے۔ غور کریں، یعنی یہ ہے شعور۔ شعوری عمل کیا ہے کہ سارے گھر کے افراد بچے کو شیم کر کے تو اس کو ستر پوشی کی طرف متوجہ رکھتے ہیں، اور یہ عمل اتنی دفعہ دہرایا جاتا ہے کہ بچہ کبھی غلطی سے واش روم سے ویسے ہی نکل آئے تو ساروں کو مصیبت پڑ جاتی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہاں یا نہیں۔ اب اس تقاضے سے، یعنی یہ چیز چھپانا انسان کی طبیعت کا تقاضا بن جاتا ہے۔ غور کریں، طبیعت کہتے ہیں طبع، چھپی ہوئی چیز، یہ چھپائی ہو گئی، چھپ گیا، اب یہ اس کی طبیعت کا تقاضا بن گیا۔ طبیعت کا تقاضا کیا مطلب ہوا؟ کہ طبیعت کی ڈیمانڈ بن گئی، ضرورت بن گئی کہ اس تقاضے سے انسانی زندگی میں ستر پوشی کے ساتھ ساتھ پھر عیب پوشی کے جذبات بھی کار فرما ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اپنے عیبوں کو چھپاتا ہے بندہ، یعنی اپنی غلط باتوں کو چھپاتا ہے کہ یہ پتہ نہ چل جائے۔ وہ بات ایک کر رہا ہے، ماں کو نہ پتہ چل جائے، باپ کو نہ پتہ چل جائے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ماں ایک بات کر رہی ہے اور پھر بچے کو کہتی ہے کہ ابو کو نہیں بتانا۔ مطلب ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ یہ بات اگر ان کے والد صاحب کو پتہ چلے گی تو ان پہ برا، یعنی کہ بوجھ پڑے گا یا ناگواری کا احساس ہوگا، وہ اس جذبے سے منع کر رہی ہے۔ لیکن کیا ہو رہا ہے کہ بچہ کیا سیکھ رہا ہے؟ وہ ستر پوشی کے بعد عیب پوشی سیکھ رہا ہے۔ اب انسان اپنی غلطیوں کو چھپا کر خود کو مثالی بنا کر پیش کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک اور جملہ نوٹ کرنے کا کہ یہاں سے سارا نظام
ٹیڑھا ہونا شروع ہوا. غلطیاں کریں گے تو سیکھیں گے. یہ جملہ آپ نے کبھی کسی ماں باپ کو کہتے نہیں سنا ہوگا کہ انسان تو سیکھتا ہی غلطی سے ہے. لیکن انسان کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنی غلطیوں کو چھپا کے اب خود کو مثالی بنا کر پیش کر رہا ہے کہ میرے سے اچھا بندہ تو ہے ہی کوئی نہیں. لیکن جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بڑا اچھا بندہ ہوں، تو خود اس کے اپنے کبرڈ میں کتنے اسکیلیٹنز پڑے ہیں غلطیوں کے، حماقتوں کے. ان کی طرف ظاہر ہے کہ وہ اندر سے تو پنچ کر رہے ہیں، لہذا بات میں اثر نہیں رہتا. تو غلطیوں کو چھپا کر ان کی اصلاح نہیں کر رہا. غور کریں ذرا، غلطیوں کو چھپا رہا ہے، غلطی سے سبق سیکھ کر ان کی اصلاح نہیں کر رہا، صرف ان کو چھپا کر خود کو مثالی پیش کر رہا ہے. یہی چیز آگے چل کے پوری سیاست کہلاتی ہے. تو یہی اخفا. اب دیکھیے، غور کریں، یہ حضور قلندر بابا اولیاء اور مرشد کریم کیا بات ہمارے شعور میں داخل کر رہے ہیں کہ یہی اخفا، یہ جو چھپانے کا عمل ہے، یہ زندگی میں ارتقاء کا سبب بنتا ہے. غور کریں، یہ چھپانے کا عمل، اب اس کو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ بند کر دیں، نہیں، اینگل کو ٹھیک کرنا ہے. یہ اس کو پراپر اگر استعمال کیا جائے تو یہ ارتقاء کا سبب بنتا ہے. اور اس کی دیکھیں نا، اب جانوروں میں یہ اخفا نہیں ہے، ان کے سارے ہی اعمال ایک دوسرے کے سامنے عیاں ہیں. وہ نہ ستر پوشی کرتے ہیں نہ کوئی پردہ پوشی کرتے ہیں، لہذا انہیں عیب پوشی کی بھی ضرورت نہیں رہتی. لیکن یہ حیوانی سطح ہے. انسان کو پرائیویسی کا حکم دیا گیا، اور یہ اخفا جو ہے یہ قرآن ہی کے احکامات کے زیر اثر ہے. یہ بات کلیئر رکھیں ذہن میں. یہ خدا نہ خواستہ کوئی تنقید نہیں کی جا رہی، کوئی ایسا معاشرے کی بات نہیں ہونے لگی کہ جی آپ اپنے آپ کو بالکل اس سے لیکن وہ جو ذہن پہ اس کی ناجائز جکڑ بندی ہے اور اس کا وہ فرق ہے، وہ واضح کیا جا رہا ہے. اب حیوان چونکہ دوسرے حیوان کی زندگی سے واقف ہے، اس لیے وہ خود کو دوسرے حیوان کے سامنے مثالی بنا کر پیش نہیں کرتا. انسان خود کو دوسروں کے سامنے مثالی بنا کر پیش کرتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جب وہ نت نئے راستے، نت نئی باتیں کرتا ہے، نت نئی ایجادات کا، کیونکہ وہ خود کو بہتر امپروو کر کے دکھانا چاہ رہا ہے، تو وہ نیگیٹو جذبہ کس طرح سے پازیٹیوٹی کو رائز کر رہا ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کو چھپاتے ہیں. اس چھپانے کے اخفا کے جذبے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے سامنے کوئی نئی بات کہنا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ اگلے کا دھیان آپ کی کمزوری یا غلطی پہ نہ جائے. تو یہ چیز جو ہے یہ نت نئے راستے اور نئی نئی ایجادات کا سبب بن جاتی ہے. آپ غور کریں کہ اکثر سائنٹسٹ، اکثر موجد بچپن میں غبی اور کند ذہن مانے گئے ہیں، اور کیا ہوا کہ پھر انہوں نے خود کو مثالی بنا کر پیش کرنے کے لیے اپنے غبی پن کو، اپنے اس کو کیا کہتے ہیں کند ذہنی کو چھپانے کے لیے کوئی بات نئی ایجاد کر دی، نئی بات کہہ دی. تو یہ اخفا جو ہے یہ نئی نئی ایجادات، دیکھیں ذہن کو کتنی وسعت عطا ہو رہی ہے، کتنا وسیع کیا جا رہا ہے کہ کہاں سے بات شروع کی اور کہاں تک جا کے اس کا پھیلاؤ دکھا دیا. یہ انسان کی ایسی کوشش اور جد و جہد ہے کہ جس جد و جہد اور کوشش سے وہ علم حصولی سے گزر کر علم حضوری میں داخل ہو جاتا ہے. یعنی پہلے وہ علم حصولی میں کوشاں ہوتا ہے، کوشش کرتا ہے، پھر اس میں ایکسل کرتا ہے. جب وہ اس علم حصولی میں آگے بڑھ جاتا ہے تو تب جا کے وہ علم حضوری میں داخل ہو جاتا ہے. اب یہ جو کوشش ہے یہ تمام طبعی علوم کا مجموعہ ہے. یہ جو انسان کی کوشش ہے، کون سی کوشش؟ اخفاء والی، خود کو مثالی بنانے والی.
یہ کوشش جو ہے یہ طبعی علوم کا مجموعہ ہے. یہ تمام طبعی علوم اسی کوشش کے نتیجے میں جمع ہوئے، مجتمع ہوئے. نئے نئے راستوں کا تلاش کرنا، نئے نئے علوم کی داغ بیل ڈالنا، اور پھر ان علوم سے نت نئے فلسفوں کا ظاہر ہونا، یہ سب ارتقائی عوامل ہیں. اور ارتقائی عمل کو، اس ارتقائی عمل کو علم حصولی کہتے ہیں. یعنی آپ علم میں اگر گریجولی امپروو کر رہے ہیں، درجہ بدرجہ آگے بڑھ رہے ہیں، تو اس کو علم حصولی کہتے ہیں. لیکن یہ بات محل نظر رہے کہ علم حصولی کی بنیاد پر جتنے بھی فلسفے وجود میں آتے ہیں یا ایجادات ہوتی ہیں، ان کا بہت بڑا حصہ مفروضات اور قیاسات پر مشتمل ہے. اور جہاں مفروضات اور قیاسات کا عمل دخل نہیں ہے، یہاں پہ لفظ نہیں کو لکھ لیجئے، جہاں مفروضات اور قیاسات کا عمل دخل نہیں ہے، اس علم کو علم حضوری کہتے ہیں. علم حضوری فکر کی گہرائیوں میں تلاش کیے جاتے ہیں. یہ علم فکر کی گہرائی سے ملتا ہے، جبکہ علم حصولی طبعی قوانین کے پابند ہیں. اور طبعی قوانین یعنی یہ طبعی، طبیعیات والا طبعی، فزیکل، طبعی قوانین، فزیکل سائنسز، فزیکل لاز، فزکس کے لاز، یہ فزیکل ریلم ہیں. علم حصولی یہ طبعی قوانین یعنی فزیکل لاز کو اوبے کرتا ہے، اور یہ طبعی قوانین یعنی یہ فزیکل لاز جو ہیں یہ روحانی قوانین کا اتباع کرنے پر مجبور ہے. یہ فزکس کے سارے قوانین کے پیچھے، ان کی تہ میں اصل میں روحانی قوانین ہیں. اب دیکھیے نا، ہم وہاں طبعی علوم پہ رک گئے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ہمارا ذہن، شعور فزیکل ریلم میں محدود ہو گیا. لیکن اگر ہمیں یہ آگہی مل جائے، یہ دھیان اس طرف چلا جائے کہ ان قوانین کے پیچھے کون ہے، کون سا درجہ ہے، تو لا محالہ ہمارا ذہن علم حصولی سے گزر کر علم حضوری تک داخل ہو جائے گا. اب ہر انسان کی زندگی دوسرے انسان کے لیے ایک سربستہ راز ہے، اور ہر انسان دوسرے سے انسان سے ناواقف ہے. یہ ناواقفیت ہی انسان کی زندگی کا راز ہے. یہ ناواقفیت ہی انسانی زندگی کا راز ہے. انسانی زندگی کا یہ راز ہر انسان کو اپنی غلطیوں کو چھپانے کی طرف مائل کرتا ہے. بالطبع ہر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ خود کو دوسروں کے سامنے اچھا پیش کرے اور لوگوں کے سامنے ان کی غلطیاں ظاہر نہ ہوں. ہر انسان یہ بات جانتا ہے کہ میری زندگی کے بارے میں میرے علاوہ دوسرا کوئی شخص نہیں جانتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی زندگی کا اخفاء اس طرح سے ارتقاء کا سبب بنتا ہے. اب حیوانی زندگی میں اخفاء نہیں ہے. انسانی ساخت کا شعوری امتیاز، یہ جو انسان کی بناوٹ ہے، اس کی فارمیشن ہے، انسانی ساخت کا شعوری امتیاز، یہ اس کی جو ڈسٹنکشن ہے، یہ اس کی جو دوسروں سے وہ فرق ہے، یہ اس کو علوم و فنون کی طرف متوجہ کرتا ہے. یہ ہے
پورا علوم و فنون ان کی اس کی توجہ کیسے آتی ہے؟ کیوں وہ علم کا حصول چاہتا ہے؟ تاکہ وہ دوسروں سے خود کو برتر یا بہتر ثابت کر سکے۔ اب یہ نوع انسانی دو علوم سے واقف ہے، دو قسم کے علوم سے واقف ہے۔ اب ایک علم وہ ہے جو مفروضات، قیاسات اور فکشن پر قائم ہے۔ اب ایک علم وہ ہے جو کہ ازمپشنز پر، مفروضات، سپوزیشنز پر، اور قیاسات، کنجکچر یعنی اندازوں پر، قیاس ہے میرا اندازہ یہ ہے، اور پھر فکشن جو کہ ریالٹی نہیں ہے، اس پہ بیسڈ ہے۔ لیکن دوسرا علم حقیقت پر مبنی ہے، اس علم میں فکشن، مفروضات اور قیاس شامل نہیں ہوتا، جو کچھ ہے وہ حقیقت ہے، اور ایسی حقیقت جس میں تغیر اور تبدل نہیں ہوتا، یعنی وہ علم جس میں فکشن، مفروضات اور قیاسات شامل نہیں ہوتے، ظاہر ہے کہ وہ باقی کیا بچا؟ باقی حقیقت بچی۔ تو وہ نالج جو کہ ریالٹی بیسڈ ہے، ظاہر ہے ریالٹی میں تغیر اور تبدل نہیں ہوتا، تغیر اور تبدل چینج نہیں ہوتا، رد و بدل نہیں ہوتا، یعنی جو چیز جیسی ہے وہ ہمیشہ ویسی ہی رہے گی۔ پانی ازل سے پانی ہے، وہ اب تک پانی ہی رہے گا، یہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن وہ دریا کا پانی بن گیا، ندی کا پانی بن گیا، یہ گلی کا پانی، نالی کا پانی بن گیا، یہ چینج ہے۔ پانی کی حیثیت میں، اس کے ذائقے میں، اس کی خوشبو میں تبدیلی ہوتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ آپ نے اس کو کیا رنگ دے دیے، دیٹ از آل اپ ٹو یو، رائٹ؟ اب یہ دونوں قسم کے علوم جو ہیں، ان کی اصل کیا ہے؟ علم لدنی۔ اب یہ علم لدنی کیا ہے؟ یہ علم حضوری اور علم حصولی دونوں کو ایک دوسرے سے متعارف کراتا ہے، یعنی علم لدنی علم حصولی اور علم حضوری کے درمیان برج کا کام کرتا ہے۔ علم لدنی کے حقائق علم حصولی کی گہرائیوں میں تلاش کیے جاتے ہیں۔ علم لدنی کے حقائق، اسی یہ جو علم حصولی ہے، اس کی گہرائیوں میں، جب آپ کسی چیز پہ غور کرتے ہوئے اس کی گہرائی میں اتر جاتے ہیں، تو گویا ہم پہلے درجے پہ علم لدنی کے حقائق سے آشنا ہوتے ہیں۔ مثلا ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور کی بات آئی، جب پانی کا تذکرہ کرتے ہیں تو پانی کے خد و خال، پانی کا استعمال، پانی کا بہنا، اس کا سمٹنا اور اس کا بہاؤ، یہ سب علم حصولی کے دائرے میں آتے ہیں۔ یعنی آپ پانی سے متعلق پورے علم کو ہائیڈرولوجی کہتے ہیں، ہائیڈرولوجی یعنی پانی سے ریلیٹڈ قوانین کا مطالعہ، یہ سب علم حصولی کے دائرے میں آتے ہیں۔ لیکن جب پانی کی ماہیت کو تلاش کرتے ہیں، ماہیت کس کی، بناوٹ کیا ہے، یہ ہے کیا، تو اس تلاش کو کرتے کرتے ہم جس نتیجے پہ پہنچیں گے، جو اصلی ہوگا، حقیقی ہوگا، اور پھر تلاش کے نتیجے میں حاصل علم کو علم حضوری کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اپنی نشانیوں پر غور کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔
تمام طبعی علوم اور تمام علوم جو اس دنیا میں رائج ہیں وہ سب روحانی قوانین کا اتباع کرتے ہیں۔ مثلا جب ہم پانی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا بخوبی علم ہوتا ہے کہ پانی ہمیشہ نشیب کی طرف بہتا ہے۔ جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ پانی نشیب میں کیوں بہتا ہے اور پانی کے اندر وہ قوتیں کس طرح مخفی ہیں، تو پانی کی اس فطرت سے ہمیں روحانی قوانین کا سراغ مل جاتا ہے۔ اب جیسے جیسے ہم گہرائی میں تفکر کرتے ہیں ہمارے اوپر نئے نئے انکشافات ہوتے ہیں، اور یہ انکشافات رفتہ رفتہ ہمیں روحانی قوانین کی حقیقت تک پہنچا دیتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، پانی کی فطرت ہے نشیب میں بہنا، تو یہ درخت کی جڑ میں پہنچ کر اوپر کو کیوں چڑھنا شروع کر دیتا ہے؟ یہ درخت کی پھننگ تک جاتا ہے، وہ چوٹی کے آخری پتے تک۔ تو یہ پانی کو، اس کا مطلب ہے کہ صرف نشیب میں بہنا کافی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی اور صلاحیتیں بھی ہیں، یہ اوپر بھی چڑھتا ہے۔ تو جب آپ غور و فکر کریں گے، اللہ کی نشانیوں پہ غور کریں گے، تبھی ہمیں ان باتوں پہ گہرائی میں تفکر کرنا آئے گا۔ اب علم حضوری اور علم حصولی میں ہم اس وقت فرق قائم کر سکتے ہیں جب ہمیں علم لدنی سے واقفیت ہو، اور یہی وہ علم ہے جو انبیاء علیہم السلام کو حاصل ہوتا ہے۔ یعنی نبی کسی دنیاوی مدرسے میں، کسی اسکول میں، کسی استاذ کے سامنے زانوئے تلمذ طے نہیں کرتا، یعنی کسی ٹیچر سے سیکھتا نہیں ہے۔ تو پھر وہ کون سا علم ہے جو ان کو حاصل ہوتا ہے؟ تو وہ علم لدنی حاصل ہوتا ہے، اور یہی وہ علم ہے جو انبیاء علیہم السلام کی نسبت سے اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے۔ علم لدنی جب انبیاء کرام کو حاصل ہوتا ہے تو وہ علم نبوت کہلاتا ہے، اور علم نبوت کے زیر اثر جب اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے تو علم لدنی کہلاتا ہے۔ یعنی علم لدنی ایک طرف علم حصولی کی گہرائیوں کو جانتا ہے، دوسری طرف آپ کو علم حضوری سے متعارف کرا دیتا ہے۔ اب اولیاء اللہ کو یہ علم الہام کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اور پیغمبروں کو یہ علم وحی کے ذریعے منتقل ہوتا ہے۔ اب الہام کے ذریعے انسپائر کیا جاتا ہے، لیکن پیغمبروں کو وحی کے ذریعے منتقل ہو جاتا ہے۔ اب اس کو سم اپ کر دیتا ہوں کہ 3 قسم کے علوم کا تذکرہ ہم نے یہاں تک پڑھا، کہ علم حصولی ہے، علم لدنی ہے، اور علم حضوری ہے۔ علم حصولی وہ جسے آپ اپنی کوشش سے دنیاوی طور پہ کمپائل کر کے، جمع کر کے سیکھتے اور حاصل کرتے ہیں۔ وہ اس کے پیچھے راز پہلے بتا دیا کہ اخفا، چونکہ ہم چھپاتے ہیں اپنی غلطیوں کو، کمزوریوں کو، خامیوں کو، تو اس کو کور اپ کرنے کے لیے ہم نئی نئی باتیں کرتے ہیں، لہذا نئی نئی باتوں سے ایک نئی راہ مل جاتی ہے، تو وہ نیا ایک علم مدون ہونا شروع ہو جاتا ہے، مرتب ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا جمع ہو کر ایک برانچ آف نالج بن جاتی ہے، اور یہ جناب علم حصولی کہلاتا ہے۔ اس کی بنیاد ہے قیاسات، مفروضات اور فکشن۔ اب دوسری قسم ہے علم کی، وہ ہے علم لدنی، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات، ایک آیات ہیں قرآن حکیم کے اندر جو آیات ہیں، جو جملے ہیں ان کو آیات کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف آیات کا مطلب ہے نشانی، نشان راہ، یعنی کہ جب ہم نشانیوں پہ غور کرتے ہیں، یا اللہ کی مخلوقات، یا اللہ کی مصنوعات، یا اس کی تخلیقات پہ غور کرتے ہیں، پانی پہ غور کرنا، ہوا پہ غور کرنا، روشنی پہ غور کرنا، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور قرآن میں اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی نشانیوں پہ غور و فکر سے آراستہ ہو جاتے ہیں، وہ علم لدنی سے بھی آراستہ ہو جاتے ہیں، ان کو علم لدنی عطا ہوتا ہے۔ کیسے عطا ہوتا ہے؟ وہ قانون بتا دیا کہ
انبیاء کرام کو یہ وحی کے ذریعے عطا ہوتا ہے، اور اولیاء کرام میں انبیاء کرام کی نسبت سے الہام ہوتا ہے۔ اب یہ فرق آپ کو کلیئر ہو گیا کہ الہام اور وحی میں کیا فرق ہے؟ وحی انبیاء کرام کے لیے مختص ہے، الہام ہر بندے کے لیے مختص ہے۔ یہ اللہ رب کریم سب کو کرتے ہیں، سب پہ الہامی کیفیت طاری ہوتی ہے، یہ ایک جنرل فارم ہے۔ اور تیسرا علم حضوری۔ اب علم حضوری کیا ہے؟ یہ لفظ حضور، حضور حضر سے ہے۔ حضر میں نے ایک ہے سفر، ایک ہے حضر۔ حضر میں نے رکنا بھی ہے، اور ایک چیز ہے حاضر ہونا، کسی چیز کی موجودگی کا پریزنٹ ہونا، موجودگی، موجود ہونا، یہ ہے حضر۔ اور حاضری کا مطلب ہو گیا کہ کوئی چیز آپ کے سامنے، تو جو چیز جس طرح سے اللہ کے سامنے حاضر ہے۔ دیکھیے نا، میرے اور آپ کے لیے جو چیزیں غیب ہیں، جو چیزیں غیاب میں ہیں، وہ میرا اور آپ کا غیب ہیں، لیکن اللہ کا تو حضور ہیں، یعنی اللہ کے تو سامنے حاضر ہیں۔ تو جس طرح سے وہ اللہ کے سامنے حاضر ہیں، اگر کوئی بندہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اس قابل ہو جائے کہ وہ ان کو اس نظر سے دیکھے جس طرح سے اللہ کے سامنے وہ حاضر ہیں، تو کیا ہوگا کہ وہ علم حضوری کہلائے گا۔ یہ بات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اس سے پچھلے چیپٹر میں، کہ جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ صاف لکھا گیا کہ یہ نظر کے قانون میں بتایا کہ ہم اللہ کے دیکھنے کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ جملہ وہاں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے اپنے دیکھنے کو دیکھا اور کائنات نے اللہ کے دیکھنے کو دیکھا۔ اب ہم نے اللہ کے دیکھنے کو دیکھنا چھوڑ کر اپنے دیکھنے کو دیکھنا شروع کیا ہوا ہے، بس اتنا سا فرق ہے۔ جب یہ فرق آپ ڈیلیٹ کرتے چلے جائیں گے تو رفتہ رفتہ ہمارا شعور اس قابل ہو جائے گا کہ وہ اللہ کے دیکھنے کو اسی طرح دیکھے جس طرح اللہ ہمیں دکھانا چاہتا ہے۔ دیکھیں نا، ہمیں دکھانا چاہتا ہے تبھی تو ہمیں بصارت عطا کی۔ تو یہاں تک یہ 3 قسم کے علوم پہ تبصرہ ہو گیا، یہاں رک جاتے ہیں کیونکہ اس سے آگے جو ہے یہ 4 دائروں کا ذکر آئے گا، اور پھر یہ بات تو یہاں بھی وقت اتنا نہیں رہا، میرا خیال ہے یہیں رک جاتے ہیں۔